السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اياكم والدخول على النساء، وقال في موضع آخر لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کی خدمت میں میرا عنوان ہے، عورت کا اسلام میں اللہ نے ایک بلند مقام رکھا ہے اور اس پر ایک شرط بھی رکھی ہے۔ جس طرح ہر مسلمان مومن مرد عورت پر جس طرح 24 گھنٹے ایمان فرض ہے، اسی طرح اس امت کی عورت پر 24 گھنٹے پردہ بھی فرض ہے۔ پردہ ضروری ہے، سوائے اس کے محرم کے، اس کے شوہر کے، اس کے قریبی رشتہ دار جس میں شریعت نے محرم قرار دیا، محرم رشتہ دار، اس کے علاوہ ہر کس و ناکس کے پاس اس کو پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے عورتوں، اپنے گھر میں، اپنے گھروں میں ٹھہر کر رہا کرو، دور جاہلیت کے لوگوں کی طرح مت پھرا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو۔ یہ اللہ نے صرف خاص مومنہ عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، مومنہ عورتوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا، اِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء، مردوں کو ارشاد فرمایا کہ مردوں، عورتوں کے پاس جانے سے، آنے سے پرہیز کرو۔ آگے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مرد اگر عورت کی طرح کپڑے پہنتا ہے، ساڑی پہنتا ہے، جھمپر پہنتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے مرد بنایا، وہ عورت کی شکل و صورت کو اختیار کرتا ہے، میک اپ بھی اسی کے اندر حاضر ہے، شامل ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ والمترجلات من النساء، اگر کوئی عورت مردوں کا سا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسے بال چھوڑتی ہے، مردوں جیسا میک اپ اختیار کرتی ہے، اس کے اندر مردوں جیسے جوتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اگر پہنتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ مرد حضرات عورتوں جیسی کٹنگ کرائے یا عورتیں خواتین مردوں جیسی کٹنگ کرائیں، مرد حضرات عورتوں جیسے ٹی شرٹ پہنے، عورتیں مرد جیسے ٹی شرٹ پہنے، یا جو خاص کر قمیص بنائی جاتی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے، عورت مرد کا پہنے، مرد عورت کا پہن لے، اگر مشابہت کو اختیار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل معاشرے میں ایک بہت ناسور معاملہ بگڑا ہوا ہے، پردے کے معاملے میں۔ اگر کوئی بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کا ذمہ دار ہے،
اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، اگر ساس سسرے ہیں تو اپنے بہو کے ذمہ دار ہیں، اگر ماں باپ ہیں تو اپنی بیٹی کے ذمہ دار ہیں، اگر محلے کا کوئی صدر ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے، نمازی ہے، دین سے واقف ہے، تو اپنے محلے کی عورتوں کا ذمہ دار ہے۔ دعوت کے اعتبار سے وہ روک سکتا ہے، اپنی زبان سے روک سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، وہ اپنے عمل سے روک سکتا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن سب سے پہلے بچیوں کی تربیت کا مدرسہ ہی اس کا گھر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عورت سے سب سے زیادہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کون لگتا ہے؟ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کو سمجھ کر آج ہماری ماں بہنوں نے یہ سمجھ لیا جس طرح مردوں کو حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق ہیں، جس طرح مردوں کو حقوق ہیں اس طرح عورتوں کو بھی حقوق ہیں۔ بھئی ایک مرد ٹیچر بن سکتا ہے، ایک مرد جو ہے کار کا ڈرائیور بن سکتا ہے، بس کا ڈرائیور بن سکتا ہے، ایک پیٹرول پمپ میں وہ پیٹرول ڈال سکتا ہے، تو اسی طرح عورت کو بھی حق ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نہیں، اسلام کی تہذیب نہیں۔ عورت کو اللہ نے بنایا مرد کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا؟ تمہیں بھی کماؤ میں بھی کماؤں، تمہیں 20,000 میں 20,000، ہو گئے 40,000، اس میں ہم ایک گھر بنا لیں گے۔ اب بناتے بناتے یہ بھی بوڑھی ہو گئی، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اب پیسہ بنا کے بڑا سا ایک آشیانہ بنا لیا، اب اس میں دونوں رہ رہے ہیں۔ جو پابندی سے جوانی میں رہنا تھا وہ بڑھاپے میں رہ رہا ہے۔ اب حاصل ہی کیا کیا؟ اب حاصل کیا کیا بھائی؟ کچھ حاصل ہوا کیا ان لوگوں کو؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، پسند کرتا تھا، چاہنے لگا، بہت دنوں تک اس نے عشق کیا، ظاہر نہ کیا۔ ایک موقع ایسا آیا، اس عورت کے پاس جا کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ماشاءاللہ وہ عورت بھی بڑی پابند تھی، نمازی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، میں بھی پسند کر لوں گی، میں بھی زندگی گزار لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤ۔ کتنے دن؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے بعد میں آنا، اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ تو وہ شخص شرط کو منظور کر لیا۔ ارے کوئی لڑکی کہتی ہے کسی لڑکے سے فلاں فلاں شرط ہے، تم اس کو شرط اپنا لو گے تو میں تم سے محبت کروں گی۔ تو حضرت عمر کے پیچھے پابندی کے ساتھ آیا، 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی۔ اب یہ صاحب عورت سے محبت کرنے والے، اس کا عشق بدل کر اللہ سے ہو گیا۔ بھائی بتاؤ، کسی کی 40 دن کی تکبیر اولیٰ ہو، اس سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے، فتنے بھی دور ہو جاتے ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی سب دور ہو جاتی ہے، پاکیزگی اس کے دل کے اندر بھر جاتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ سے محبت ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عمر کو اطلاع ہے اس واقعے کی۔ حضرت عمر نے فرمایا صدق اللہ و رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب حدیث کو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، جو آدمی اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کی نماز پڑھتا ہے اور ایسی نماز پڑھتا ہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، براءتانی کتب لہ براءتانی، اس کے لیے 2 پروانے ملتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک جہنم سے بری ہونے کا اسے پروانہ ملتا ہے، دوسرا نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا، اسے پکا مسلمان، پکا مومن ہونے کا اسے درجہ ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کی عورت بھی اگر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، یہ باتیں آپ کے لیے امانت ہیں۔ یہاں کوئی عورت نہیں بیٹھی ہے، یہاں سب مرد احباب بیٹھے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد ہے آپ سن کر آپ اپنی گھروں میں جا کر اس بات کو بتائیں
اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کو بتائے گا، اگر کوئی بھائی ہے تو اپنی بہن کو بتائے گا، اگر کوئی باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے گا، وہ بتائے گا کہ حدیث میں فلاں فلاں ارشاد فرمایا گیا ہے، میں نے بیان میں سنا، مذاکرے میں سنا، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ کھلم کھلا باپ کی بیٹی کو اجازت دے، بھائی بہن کی کوئی پرواہ نہ کرے، ماں بیٹی کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو کیا معاشرے کا حل نہیں بگڑے گا؟ اس لیے کہا شادی محل اچھی بات ہے، نکاح مسجد میں ہو، کھانے کی کاروائی شادی محل میں ہو، کوئی روکتا نہیں، ایک سائڈ وال ہونا، سائڈ وال کا مطلب ہے ایک طرف عورتیں ہونا، ایک طرف مرد احباب ہونا۔ ماشاءاللہ سائڈ وال بھی لگ گیا، آج کے زمانے میں ماشاءاللہ لگ گیا، لیکن افسوس کی بات سائڈ وال لگنے کے باوجود بھی ہمارے مرد احباب عورتوں کی مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ کئی کو جاتی سو گنی تو شادی نہیں ہوتی کہ جی گنی تو ولیمہ نہیں ہوتا، شادی محل میں جاک ملنا کر کو کیا ضروری؟ شادی محل میں جاک ملنا کر کو کیا ضروری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیور کسے بولتے ہیں؟ بھاوچ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحم و الموت، دیور موت ہے، لڑکی کے لیے اس کا دیور موت ہے، لڑکی کے لیے اس کا جیٹ موت ہے، لڑکی کے لیے اس کا بھتیجا موت ہے، لڑکی کے لیے اس کا چچا بھائی موت ہے، لڑکی کے لیے اس کا خلیرہ بھائی موت ہے۔ یہ مطلب ہے دیور کے لیے ہی موت کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ بھاوچ دیور بھائی ماں باپ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا، دیور کو زیادہ آنا جانا رہتا ہے نا، گھر میں آنا جانا زیادہ رہتا ہے، فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے نا، اس لیے فرمایا دیور موت ہے۔ اسی لیے ہال کو بھی پردہ لگاؤ، کمرے کو بھی پردہ لگاؤ، کچن روم کو بھی پردہ لگاؤ، پردے ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کمرے کے لیے جڑے ہوئے پردے ہوں، ادھر کے کمرے کا پردہ ادھر کے کمرے سے جڑا ہوا رہتا ہو، آسانی ہو جائے، کچن سے نکل کر روم تک، روم سے نکل کر ہال تک، ہال سے نکل کر اپنے کمرے تک عورت کو جانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہمارے گھروں کا حال ایسا نہیں ہے، ہمیں ڈیکوریشن کے واسطے پردے لگیں جی، پردے کے واسطے پردہ نہیں لگا کوئی، اور پردہ مضبوط دل کپڑے کا نہیں لگاتے، کاٹن کا رہندے، ٹھنڈک نہ، ذرا جانے والا رہندے، ہوا آتے جاتے رہنا کر کو، یہ مقصد کے واسطے پردہ لگے، لیکن حقیقی مقصد کے واسطے ہمیں پردہ نہیں لگے۔ ایسا پردہ لگانا کہ اس پار والا آدمی نہ نظر آئے۔ پردے لگاتی سو کہ فیشن کے واسطے نہیں لگاتے، پردہ اسلام کا حکم ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی نیک عورت کے پاس سے بھی اگر کوئی چیز لینا ہی ہے، اگر کسی عورت سے کوئی چیز مانگنا ہی ہے، پردے کے پیچھے سے لو، سامنے سے نہ لو، پردے کے پیچھے سے لو، سامنے سے نہ لو۔ پردے کے پیچھے سے لینے سے فتنے سے بچاؤ کا سبب ہے، اگر پردے کے سامنے سے نہیں، میں متقی، میں نمازی، میرے دل کو، میرے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، ایک عورت میرے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، حماقت ہے اور اندھیرا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک جگہ حضرت رابعہ بصریہ بھی جمع ہو، ایک جگہ ایک اللہ کا ولی بھی جمع ہو، تب بھی تنہا رہنا ممانعت ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ بات کرنا، کیسے ہی آپا، خیریت، کیا آنٹی، اچھے ہی، اسے بھی اسے کیا رشتہ؟ کیا تب رشتہ ہے اسے بھی اسے؟ آپا کا دل ہے تو رشتہ ہوگا، آنٹی کا دل ہے تو رشتہ ہوگا، دیدی بلا دل ہے تو رشتہ ہوگا، دیدی بلا دل ہے انہیں جس ماں کے پاس دودھ پیا، یہ بچے بھی اسی ماں کے پاس دودھ پی کو ہے تو مطلب کیا اس کا؟ نہیں ہو سکتا نا مطلب۔ دیدی بلا دل ہے تو انہیں محرم ہو جاتی ہے، آپا بلا دل ہے تو انہیں محرم ہو جاتی ہے، نہیں ہو سکتی محرم، غیر محرم غیر محرم۔ یہاں بلا دیور موت ہے اگر کو بول رہی، بھائی کی جوروں کو موت ہے اگر کو بول رہی حضور، تو آپا بلا دلے کیسا انہیں محرم ہو جاتے؟ آپا بول دلے تو انہوں چاہ پلانے بٹھاتی، بیٹھ کو آدھا گھنٹہ بات کرتی، نہ پردے کا آڑ نہ کچھ بھی۔ کون سکھا کو دیے؟ کون بول کو دیے؟ اچھا ایک اور روایت، نسبت کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، پروگرام ہے، ایسے موقع کو بھاوج بچے کو ملا تھا، بھاوج با تیری بھاوج مل با، دیور کو بھاوج ماں کے سامان کہتے، جیٹ کو بھاوج بیٹی کے سامان، کون سکھا کو دیا سکتا؟ حضور نے فرمایا دیور موت ہے،
بھائی کا بڑا چھوٹا بھائی اگر دیور ہے تو وہ بھی موت ہے، اگر بھائی کا بڑا بھائی اگر جیٹھ ہے تو وہ بھی موت ہے، وہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ تنہائی میں عورتوں کے ساتھ ملنا ہی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اتنی ہی ضروری بات کرنی ہو، اتنی شدید تقاضا ہو، تو اس وقت میں اس کے گھر کو جایا کرو جس وقت اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہو، یا اس کا باپ اس کے گھر میں موجود ہو، یا اس کا ماموں اس کے گھر میں موجود ہو، یا اس کا دادا یا اس کا نانا اس کے گھر میں موجود ہو، اس کا محرم رشتہ دار اس کے گھر میں موجود ہو، اس وقت جا کر ملا کرو یا بات کیا کرو۔ ملنے کا مطلب ہے کوئی بھی بات چیت کرنا۔ ہمارا آنا جانا کب ہو رہا؟ ہمارا آنا جانا کب ہو رہا؟ کوئی نگرانی کر رہا؟ مرد جاتا صبح کو 10 بجے کام کو، شام آتا 6 بجے، کوئی نگرانی بھی ہے اپنی عورت کی؟ اپنے گھر والی پر کوئی نگرانی بھی ہے؟ جی نہیں۔ ہماری بچی برقع پہننے کو جاتی ہے، اندر سے پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر جاتی ہے، کارگزاریاں سننے کو ملتی ہیں، کوئی نگرانی کر رہا؟ جی نہیں۔ ہماری بہن جا رہے، کوئی نگرانی کر رہا؟ جی نہیں۔ کس کے ساتھ مل رہی ہے، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، اس کے واٹس ایپ میں کس کے نمبر ہیں، کس کے کانٹیکٹس ہیں، کس سے بات کر رہی ہے، پڑھائی کے لیے بات کر رہی ہے یا دکھاوے کے لیے بات کر رہی ہے، یا ٹائم پاس کے لیے بات کر رہی ہے، کوئی نگرانی کر رہا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے؟ اگر ظاہر ہو جائے کہ کسی کے ساتھ مل رہی، کوئی اس سے مل رہا ہے، اس لڑکے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ ہماری بچی کی بھی کوئی نگرانی کر رہا؟ جی نہیں، کوئی نگرانی نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزوں کی نگرانی ہمیں کرنا۔ بڑا 50 کا بھی 100 کا چاکلیٹ دلا کو، رمضان کو بھی بقرعید کو اچھے اچھے کپڑے دلا لیتے ہیں۔ بیٹی کا حق اس کے پردے کا خیال کرنا، بیٹی کا حق، بیوی کا حق اس کے پردے کا خیال کرنا۔ ہمیں بڑے بڑے باتیں کرنی، ہماری ماں کے پاس برداشت نہیں، ہماری بیوی کے پاس برداشت نہیں۔ ہمیں دیکھے تو حج کرے سو، عمرہ کرے سو، بڑے بڑے قرآن کے باتیں، بڑے بڑے حدیث کے باتیں، کتابیں کھولنے کو کھڑ جاتی، ویسا نہیں حضرات، ایسا نہیں کرنا، ویسا کرنا۔ گھر کا کچھ حال دیکھے، دوسروں کی دروازے کی فکر، اپنے دریچے کی فکر نہیں، دوسروں کی قمیص کی فکر، اپنے کرتے کی فکر نہیں۔ کون کرنا سے فکر اس کی؟ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، سورج بادلوں میں گھس گیا، پھر باہر آیا، بادلوں میں گھس گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ وجہ کیا ہے بارش نہ ہونے کی؟ کبھی سورج باہر نکل جاتا ہے، کبھی بادلوں میں گھس جاتا ہے، کبھی ابر بنتا ہے، کبھی کھل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت ابر بن چکا تھا اس وقت میری بیٹی گھر کو جھاڑو دے رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ گھر کو جھاڑو دے رہی تھی۔ تو سورج باہر تھا، میری بیٹی گھر کو جھاڑو دے رہی تھی، اچانک کسی وجہ سے سر سے پلو جو ہے، اوڑھنی جو ہے وہ کھسک گئی، اس لیے سورج شرما کر بادلوں میں گھس گیا۔ کیا ہو گیا؟ سورج شرما کر بادلوں میں گھس گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جواب دینا ہوگا ہماری بہنوں۔ اگر ہماری کوئی بیوی ہے بے پردہ ہے تو اسے جواب دینا حضرت فاطمہ کو۔ اگر کوئی ماں بے پردگی کرتی ہے تو حضرت فاطمہ سے جواب دینا پڑے گا۔ اس زمانے کی عورت، اس زمانے کی پاکیزہ پارسا، جس کے دوپٹے کے ہلنے کی وجہ سے، سرکنے کی وجہ سے سورج بھی شرما کر بادلوں میں گھس رہا ہے، آج ہماری ماں، آج ہماری بہن، آج ہماری بیوی کیا کر رہی ہے؟ غیر محرم آئے تو بھی ڈر نہیں، اندر چلے جانے کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ ایو آئے تو آتے، کام کر لے کو جاتے، انہیں کون، انہیں گاؤں کا یجمان، انہیں سے ڈر نہیں۔ یجمان نہیں صاحب، یہاں دیور کی تعلیم دے رہی ہے، دیور موت ہے کو تعلیم دے رہی صاحب، یجمان غلام یہ سب بات نہیں آتی۔ اسلام کی اہمیت، پردے کی اہمیت، عورت کا کیا مقام، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے بڑا کوئی ساز و سامان ہے؟ جی نہیں، نیک صالح عورت ہی دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان ہے۔ سننا نہیں، چاندی نہیں، روپا نہیں، پیسے نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، ان سب کو خیر نہیں کہا، ان سب کو بڑا نہیں کہا حضور نے۔ حضور نے کہا سب سے بہترین ساز و سامان
خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اگر کسی کے گھر میں نمازی پردہ دار پارسا عورت ہے تو اس کے گھر میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ انجھامی دکھنانی سر کا پردہ ڈالنے کو جاتے رہے تو عیب کی نظر سے ہمیں دیکھتی نظر شرم نہیں آتی ہے نا؟ دیکھ کو عبرت حاصل کرنا، اس کی بیوی کیسی ہے، میری بیوی کیسی ہے، اس کی ماں کیسی ہے، میری ماں کیسی ہے، اس کی بہن کس حالت میں ہے، میری بہن کس حالت میں ہے۔ میری بیوی میں بولے سر کا سنتی تو حضرت یہ رتی تو یہ کاڑی کی ادھر کاڑی کرتا لے ذرا بتا کو دیکھو پردے کی اہمیت کیا ہے۔ چلو جی ذرا اسلام کی اہمیت کے بارے میں، انہیں ڈھنکا رہا تو نہ بیوی کو بھی ڈھنکا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہیں ڈھنگ سے صرف ٹوپی ڈالو جی، بعد میں منجے دوپٹہ ڈالنے کی تعلیم دے کر کو بولتی الٹا انہیں بولتی نہیں بولتی بھائی، ہمیں سر کو ٹوپی ڈالنے کو ہمیں نماز پڑھنے آئی تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ سنیں گی، ہمیں ٹی وی دیکھ لے تو ہنسا ہوتی رہی تو بھی کیا ابھی خیال نہیں سر کا جمعہ کو پڑھ لی ہے بھائی، جا کو جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، سرما گرما لگا لے کو دیکھیں کہتے جا کو۔ ہمیں یہ حالت میں رہے تو ہماری بیوی کو سی حالت میں رہتی بھائی، گھر کا بڑا آدمی سے ڈھنگ کا نہیں رہا تو چھوٹے آدمی کا بھی ڈھنگ کے رہتی۔ قیامت کے دن سوال ہوتا صرف نماز کے بارے میں نہیں، بچیوں کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوتا نہیں ہوتا بھائی، ہوتا نہیں ہوتا، ضرور ہوتا۔ آنے کا جب سوال ہوتا، دانے کا جب سوال ہوتا ہے تو رشتہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوتا۔ کیا خیال کرے تمہاری بیٹی کے بارے میں؟ خوشی کی بات ہے، انجینئرنگ کراؤ، ڈاکٹر کورس کرواؤ، پروفیسر بناؤ، مدرسے میں پڑھواؤ، خوشی کی بات ہے۔ حدود کو پار نہیں کرنا بچے۔ ماشاءاللہ کچھ بچیاں ہیں ماں باپ کا درد ان کے اندر ہے، ان کے سینوں میں ماں باپ کا درد ہوتا ہے، ان کی کمائی پر ان کی نظر ہوتی ہے، ان کی محنت پر ان کی نظر ہوتی ہے، سیدھا اسکول کو جاتی ہیں، کالج کو جاتی ہیں، اپنا کام مکمل کر لیتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ یہ خالی 5% ہے، ابھی 90 پر 5% کیا کالج ختم ہوتی ہے، انہیں کس کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، انہیں کس کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، انہیں کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کا خیال کون بھی کرنا سو؟ بیٹی کے اوپر باپ کی میاں یقین، انہیں پوچھنے تک ڈرتا۔ بچی بیزار کر لیں گی نا با، وہ بیزار کر لے کھانا نہیں سوگی تو یہاں بھوک کی فکر ہے، جہنم کی آگ کی فکر نہیں۔ یہاں بھوک کی فکر ہے، یہاں پیاس کی فکر ہے، یہاں ناراضگی کی فکر ہے، یہاں ناراض اور خفا ہو جانے کا فکر ہے، جہنم کی آگ میں جلنے کی فکر نہیں۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ جب تک شادی نہیں ہوتی بچی کی تب تک ماں باپ کی، جب شادی کر کے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد شوہر کی۔ شوہروں سے بھی سوال ہوگا، سوال ضرور ہوگا۔ شادی کو بلا لیتے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کو سوال کرتا ہوں، پردے کے ساتھ بلا لیتے، پردہ ڈال لے جو خالی برقع بازار کی دکان کو ڈال کو بھیجنی، شادی کو برقع دلالے کو نہیں آتا۔ کیوں دلالے کو نہیں آ رہے سو؟ نہیں 10 تولے مال دلاتا ہوں، 15 تولے کے بنگلیاں دلاتا ہوں، دلیں سو کب دکھانے کے واسطے، شادی میں دکھانے کے واسطے نا، کب کے واسطے دلاتا ہوں سو بھائی، مال 15 تولے 20 تولے کا مال دلائی ہوں بھائی، وہ محنت کر کو دلاتا ہوں میری بیوی کو، پھر کون سے موقع میں دکھانا سو میڈا کو، شادی میں تمہیں دکھانا سو، رسموں میں تمہیں دکھانا سو۔ چلو خالی عورتاں چھیں تو الگ بات ہے، ذرا 50-50 ہمارے مرد مانے بھی گھس جاری نہ جاکو، ان سے کون بچانے والا؟ ارے اپنے آپ کے اندر کچھ مرد ہونے کی صلاحیت اور حیثیت ہے تو عورتوں کی مجلس میں جانے سے بچو بھائی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا محبوب، آپ اپنی امت کے مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں کے لیے بھی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے عورتوں کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کیا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب ملتا نہیں کا تو ملتا، برابر کا حساب و کتاب دینا پڑتا۔ فرمایا کہ عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں ڈالا جائے، کسے؟ مردوں کو نہیں۔ کون زیادہ جہنم میں جاتی؟
عورتوں کو لعن طعن کرتی، شوہروں کی نافرمانی کرتی۔ سنے نہیں اتوار کے دن مفتی صاحب بیان کرے تھے، جو یہاں حاضر ہیں کوئی نہ کوئی حاضر کا سنا ہوگا بیان، دو وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے زیادہ لعن طعن کرتی، دوسری بات شوہروں کی نافرمانی کرتی۔ شوہر جا کر مثلاً بولتا میں ایسا سنیا تمہیں کیا پردہ کرنا، تمہیں یوں کرنا ہوں کرنا، تو بھجج کیا بولتے تمہیں ڈھنکے رہے تو نوے تمہیں برابر ڈھنکے رہو۔ اب یہ ایک بات انہیں بولا لی تو 100 بار بولنے سے پیچھے رہا، تھوک چکے رہا، ناک پوچھ رہا غصہ، زبان پوچھ رہتی ہے گالی، کیا طبیعت بول، جا کے سمجھو، جا کو سمجھانا اسے۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو کر ہے عورت، ذرا بھی رف کرے تو ٹوٹ جائے۔ مٹار کو سمجھا کو اچھے الفاظ میں حکمت سے مسکرا کو کچھ کھلا کو اسے سمجھانا ہے نہیں۔ کہاں تو بھی ایک کام ہونا تو دعوت ہی کھلا کی ہمیں بیوی کے واسطے ایک مٹھائی کا ڈبہ نہیں دے سکتے، دیکھو سمجھانا کسی بھی نہیں۔ اگر کوئی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اولاد پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، سمجھانا۔ ہماری بچی نہیں سمجھ رہی، آج ٹی شرٹ پینٹ پہن لگ گئی، نہیں بیٹا ایسا سب نہیں کرنا، دیکھ تیری بہت بڑی شان ہے اسلام میں، تیرا بہت بڑا مقام ہے، پڑھنے تک محدود رکھو، پڑھ لینا بیٹا، پڑھنے کے ہوتے کو پڑھنا، پڑھی کے ہوتے کو پڑھی رہنا، گھر کے ہوتے کو گھر رہنا۔ اسلام کا لباس پہن لگ جا بیٹا، اندر سے باہر سے برقع رہتا، اندر سے ٹی شرٹ پینٹ، ہم نہ زیب نہیں دیتا۔ کون سکھائے تو بھی سیکھنا نہیں، نگرانی کرنا۔ ماں خاموش ہے، اگر بیٹی اگر اس حالت میں جاتے ہیں ماں خاموش ہے تو بیٹی پر نہیں، ماں کو سوال ہوتا نہیں ہوتا بھائی، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی بچیوں پر نگرانی کرو، اپنی بچیوں کی نگرانی کرو۔ اگر شوہر ہے تو وہ بیوی پر نگران ہے، اگر ماں ہے تو وہ بیٹی پر نگران ہے، باپ بھی بیٹی کے ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ شادی بیاہ کے موقع ہو، جو بھی تقریبات کا موقع ہو، ایسے موقع میں پردے کا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، شادی کا عرفہ دینے جاتی نا، کیا حالت میں جاری ہمارے عورتاں جو دو مردمانے جاتی رہیں گا، دو عورتاں جاتی رہیں، کیا پوزیشن ہے جانے کی گھراں کو؟ کیا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں مردمانے نہیں رہتے کیا حالت میں رخا دینے جا رہی ہمیں؟ پردہ کا لحاظ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیسا کھڑے ویسا چاہ جاتی شادی کو رخا دینا۔ کیا تو بھی تمیز، کیا تو بھی لحاظ، پردہ پہلے کو آنا جی، برقع برابر کا پہلے کو آنا، بعد میں آ کو رخا دے تو لکھو جانا سو کہ آپ ہماری شادی میں ہو، ولیمے میں ہو کر کو، یہاں آ رہی سو ایسا، وہاں رہتی سو ویسا۔ تو انشاءاللہ بات کڑوی دکھتے رہیں گا، تو حقیقی بات یہ جب عورت سدھر جاتی ہے پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی بہن اگر سدھر رہی، معاشرہ سدھر رہا، گھر کی عورت سدھر رہی ہے تو معاشرہ سدھر رہا۔ صرف مرد نہیں سدھرتا بلکہ پورے معاشرے کے مرد احباب سدھر جاتے ہیں عورت کے سدھرنے کی وجہ سے۔ جب عورت گلی کے باہر آ جاتی ہے تو کوئی معاشرہ ڈھنکا نہیں رہتا۔ تو اسی لیے اگر حدیث کا پروانہ چاہیے، حدیث کا مسردہ چاہیے تو عورت کو عمل کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اللہ کو راضی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ ہاں اگر کوئی مالدار عورت ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ اگر اس کے اوپر قیمت والا سونا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، خیرات کرے۔ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، آتین الزکاۃ۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔